يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. اللہ فرماتے عقل مند لوگ جو ہے نا ہمارے پیغام سے وہی سبق لیتے ہیں، وہی نصیحت لیتے ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ عقل مند ہوتے ہیں. اور پھر عقل مند لوگوں کی اللہ رب العالمین نے صفات خوبیاں ذکر کی ہیں، تو ان میں سے ایک خوبی کیا ذکر کی ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں جن رشتہ داروں کے خیال رکھنے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار پر اور اپنے معاملات پر ذرا نظر ڈالیں کہ ہمارا انداز کیا ہے. ایک عام آدمی، ایک کاروباری آدمی، ایک دوست ہمیں ملے تو ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہنس کر ملتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. اور اگر کوئی قریبی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، بہنوئی، قریبی رشتہ داروں میں سے کزن، اگر کوئی وہ آ جائے تو یکدم ہمارے پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ہمارے چہرے کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، غصے کے آثار چہرے پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ حالانکہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق باقی لوگوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس لیے آپ کے دل کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے کزنوں کے لیے، اپنے چچاؤں کے لیے، اپنے ماموں کے لیے جذبات نرمی والے، خیر والے، محبت والے، پیار والے، خرچ کرنے والے، ان کے کام آنے والے، برداشت والے، یہ آپ کے اندر زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے جو دنیا کے کسی بھی آدمی سے آپ مرضی سے قائم نہیں کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پر ہمیں اپنے اندر تبدیلی بھی لانی چاہیے، اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے، اپنے انداز کو بدلنا چاہیے، اپنے طور طریقوں کو بدلنا چاہیے. اسی عمل کو صلۃ الارحام کہا جاتا ہے. میرے بھائی، رشتہ داریوں کا خیال کیجئے، اس کے اندر خوشی سے ملنا. اب تعاون نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے اپنے حالات خراب ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میٹھے بول تو بول سکتے ہیں، نرمی سے گفتگو تو کر سکتے ہیں، حوصلہ تو دے سکتے ہیں، پریشانی میں ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، امید تو دلا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو ایک صحابی کہتے ہیں سب سے پہلا جملہ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا اور میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور آپ کی زیارت کی، پہلا جملہ جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ الفاظ کیا ہے؟ آپ فرماتے ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ملتے جلتے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا جملہ جو ہے خیر سگانے والا جملہ، اللہ سے دعا کا جملہ، اللہ سلامتی عطا فرما اس کو، اللہ اس پر اپنی مہربانیاں نازل فرما، اللہ اس پر اپنی خیر اور اپنی برکتیں نازل فرما. فرمایا اس جملے کو عام کرو، ملتے جلتے، آتے جاتے یہ جملہ کہا کرو، کسی کو پہچانتے ہو تب بھی یہ جملہ کہو، اور اگر نہیں پہچانتے تب بھی آتے جاتے آمنا سامنا ہو جائے تو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوسرا جملہ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے کے ایام ہیں، حالات خراب ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا جملہ آپ نے فرمایا واصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، رشتہ داریوں کو ملایا کرو، میل جول رکھا کرو، خوشی غمی میں بلایا کرو، آئے اور گئے کرو، دکھ درد میں ساتھ کھڑے ہوا کرو. واصل الارحام. اور چوتھی بات آپ نے کہی وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہونا تو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے کوئی 2 4 6 رکعتیں بھی کیا کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟
اپنے رب کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلا جملہ صحابی کہتے ہیں جو میں نے اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے سنا، کب؟ جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے۔ اس سے آپ اس جملے کی اور اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام شریعت کے اندر کیا ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے۔ اب صلہ رحمی کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ کیا وہ جو میرا خیال کرے، جو میرے کام آئے، جو مجھے ملے، جو مجھے دیکھ کر کے ہنسے، جو مجھے اپنی خوشی میں بلائے تو میں بھی اس کے کام آؤں؟ کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں بھی اس کے ساتھ کیا کروں؟ اچھا برتاؤ کروں؟ نہیں میرے بھائی،